اور ہمارے ایم این ایز، منسٹرز، عوام جدھر بھی آج میری کال پہ وہ ایک درخت لگا رہے ہیں، میں آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ جو آج پیغام دینا تھا اپنی قوم کو، وہ یہ کہ دیکھیں، پاکستان کو جو ابھی امین اسلم نے آپ کو بتایا، یہ دنیا میں وہ ملک ہے جدھر جو موسم تبدیل ہو رہا ہے، یعنی کہ کلائمیٹ چینج، جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں، پاکستان وہ ملک ہے جو کہ 5 یا 8 نمبر پہ سب سے زیادہ اس موسم کی تبدیلی سے متاثر ہے. اور یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، ہم اس کلائمیٹ چینج کو روک سکتے ہیں. ہم یہ جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے، جس کے آگے بہت برے اثرات اس ملک کے لوگوں کے اوپر آئیں گے، ہماری جو پیداوار ہے، جو ہم مثلا جو گندم پاکستان اگاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، یہ یاد رکھیں پچھلے 2 سال گندم کی جو فصل ہے وہ کم ہوئی ہے. اس سال 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے، کیونکہ بارشیں اس وقت پہ ہو گئی جو عموماً ہوتی نہیں ہیں، اور یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے. تو کلائمیٹ چینج کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر چیلنج کیا ہے کہ کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ مخلوق جو اس کی سب سے عظیم مخلوق ہے. فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیت ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے. تو اپنی طاقت کو پہچانو. یہ جو ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے، اپنے جنگلات ختم کر کے، اپنے درخت کاٹ کے، اس کا یہ نقصان ہے کہ آج پاکستان اگر اسی راستے پہ چلتا رہا تو آگے یہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں، جدھر سے دریاؤں میں پانی آتا ہے 80% پانی تو یہ گلیشیئر سے آتا ہے جو پہاڑوں پہ ہے. تو اگر یہ گرمی بڑھتی رہی، یہ گلیشیئر پگھلتے رہے، دریاؤں میں کم پانی جائے گا، اور اس کا نتیجہ آگے ہمارے کئی علاقے ریگستان بن جائیں گے، یہاں بھوک اور افلاس ہوگا. اس لیے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں اپنے ملک کو ہرا کرنے کے لیے. اور یہ جو آج ہم نے شروعات کی ہیں، 35 لاکھ درخت آج جو لگائے ہیں، یہ ایک شروعات ہے. یہ مسلسل ایک جد و جہد، ایک جہاد ہے، کیونکہ یہ اپنے دن یہ نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو چھوٹے بچے کھڑے ہیں، ان کی فیوچر کے لیے کر رہے ہیں. اور دنیا میں کئی مثالیں ہیں جدھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کئی قومیں تمہارے سے پہلے میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی، اور پھر کئی قومیں اللہ نے بچا لی جب قوم منظم ہو کے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم جو اللہ کی زمین کے اوپر ہم نقصان کر رہے ہیں، ہم یہ نقصان کی بجائے اللہ کی زمین میں بہتری لے کے آئیں گے. اور سب سے بڑی بہتری ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہے، ایک درخت اگانا. تو آج ساری ٹائیگر فورس کو اور سارے پاکستان کے نوجوان اور ہماری ایڈمنسٹریشن جو بھی آج جنہوں نے شرکت کی، پھر سے میں ان کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ملک کی طرف سے، اور پھر آگے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف شروعات ہیں، یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی. لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ شروع کر دیا، یہ راستہ اپنی زندگی بدلنے کا، اپنے ملک کو بہتر کرنے کا. اور پہلے تو ہم نے یہ ملک کو ہرا کرنا ہے، درخت اگانے ہیں.
میں انشاءاللہ سارے میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے ملا ہوں، چیف سیکرٹری سے، کہ ہم نے شہروں کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی، کوئی خالی سپیس نہ ہو جدھر ہم درخت نہ اگائیں. اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے. اور جی مجھے پتہ ہے خواتین بھی ہیں، اور خواتین نے سب سے زیادہ شرکت کرنی ہے اس میں. اور دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے. ہمارے دریاؤں کا اتنا برا حال ہے. راوی کا میں 2 دن پہلے ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑا نیا شہر بنا رہے ہیں لاہور کے ساتھ، ایک ماڈرن سٹی جو کہ راوی کو بھی پھر سے زندہ کرے گی، جو کہ لاہور کا پانی بالکل نیچے چلا گیا ہے اس کو واپس اوپر لے کے آئیں گے، جو ہم یہ نیا پلان لے کے آ رہے ہیں. نوکریاں نوجوانوں کے لیے، انشاءاللہ باہر سے انویسٹمنٹ. تو اسی طرح، اور ادھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو راوی ایک بڑا دریا تھا، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے راوی ایک سیوریج کا نالا بن گیا. سردیوں میں تو صرف گندگی ہوتی ہے وہاں. تو اسی طرح ہمارے باقی بھی یہ جو راول لیک ہے اس کے اندر بھی ہر قسم کی ہم گندگی ڈالتے ہیں. کوئی سوچتے نہیں ہے کہ یہ آگے پنڈی کے لوگوں کے لیے ان کا واٹر سپلائی ہے. تو ہماری صرف پہلے تو ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے، ساری جگہ درخت اگانے ہیں سارے پاکستان میں. اس کے بعد ہم نے صفائی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، اپنے دریاؤں کو صاف کرنا ہے. اور جب آپ درخت اگائیں گے تو جو ہماری ماحولیات ہے وہ بھی صاف ہوگی، پولوشن کم ہوگی. تو ہماری زندگی میں دیکھتے دیکھتے لاہور میں اب سردیوں کے اندر اتنی پولوشن ہے، سانس نہیں لیا جاتا لوگوں سے. اور میں آخر میں امین اسلم آپ کو اپنی جو ہماری ٹیم ہے، جو انوائرمنٹل منسٹری ہے ہماری، میں آپ سب کو آپ کو اس آج کے دن کی مبارک دیتا ہوں. عثمان ڈار آپ کو، کیونکہ آپ نے ٹائیگرز کو ساری جگہ آرگنائز کیا، آپ کو میں مبارک دیتا ہوں. اور جو ہمارے، اور میں آخر میں یہ اپنے ٹائیگرز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نوجوان ملک کی فیوچر ہے. یہ جو آپ نے آج کیا یہ آپ نے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کیا. لیکن یہاں ہی نہیں، آپ نے یہ جو کرونا وائرس کے خلاف ہم نے جو ایک پوری جہاد کی، اس میں بھی جو آپ نے شرکت کی، اور یہ جو SOPs، یہ جو آپ نے لوگوں کو بتایا، شعور پیدا کیا، اس کی بھی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. کیونکہ پاکستان آج وہ بڑے کم ملکوں سے ہے، ہم بہت ان کم ملکوں میں ہیں جنہوں نے کامیابی سے، یہ اتنا بڑا جو عذاب آیا ہوا تھا اس ملک پہ اور ساری دنیا پہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا، ہم وہ ملک ہیں جس نے محنت کی، کوشش کی، گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی، سارے ادارے اکٹھے ہوئے، ہم نے اپنے ڈاکٹر سے مسلسل مشورے لیے ہر روز. ہم نے وہ کام کیا جو بڑے کم دنیا کے ملکوں میں کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن. بجائے ہم نے اپنے سارے ملک کو بند کر کے اور اس ملک میں غربت بڑھاتے، ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے. اور آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی وہ کامیاب اسٹریٹجی ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کی ہوئی. تو اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہمارے یہ جو رضاکار ٹائیگر فورس، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آف کورس جو ہماری NCOC نے جس طرح کی جو فیصلے کیے، تو میں آج اس کے بھی سب کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عذاب سے یہ ملک بچ گیا ہے، لیکن ابھی پوری طرح بچا نہیں ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سارے پاکستانی جب باہر جائیں یہ فیس ماسک ضرور پہن کے جائیں. جدھر پبلک میں ہو، جدھر آپ ابھی اکٹھے جمع ہوئے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کئیوں نے نہیں پہنا ہوا، یہ ضرور پہنیں.
کیونکہ اللہ نے اگر ہماری محنتوں کو نوازا ہے اور اس نے کرم کیا ہے اور ہمیں اس سے عذاب سے بچا لیا، تو اس کے لیے ہم یہ ناشکری کریں گے کہ اگر ہم فیس ماسک نہ پہنیں۔ اور ابھی بھی محرم آ رہا ہے، میں اپنے جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہماری بھائی ہیں، میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے بالکل کیسز نیچے چلے گئے ہیں۔ کہیں ہم اپنی بے احتیاطی کر کے پھر سے اپنے اوپر عذاب نہ لے لیں۔ تو میں سب کو تاکید کروں گا کہ جب پبلک میں جائے ماسک پہنیں، اور یہ جو محرم آ رہی ہے اس میں احتیاط کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران میں بھی ان کے سارے علماء اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی محرم نہیں آپ نے بنانی جس طرح پہلے بناتے تھے۔ انشاءاللہ یہ جب عذاب نکل جائے گا، جب اس سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر واپس اسی طرح چلیں گے، لیکن یہ احتیاط کا وقت ہے۔ اللہ نے اگر ہمارے پہ کرم کیا ہے تو اس کا ہم شکر ادا کریں، ماسک پہن